بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کی اردو کے نصاب کا پہلا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی کے والد وکیل تھے، کچھ عرصہ آپ نے وکالت بھی کی، لیکن اس کے بعد وہ طبیعت آپ کی نہیں مانی تو آپ نے یہ لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا۔ آپ علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ بہت عرصہ آپ نے علی گڑھ میں پڑھایا اور درس و تدریس کا کام کیا، لیکن اس کے بعد آپ لکھنؤ چلے گئے، ندوۃ العلماء بنایا، دارالمصنفین قائم کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو اردو ادب میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کا۔ آپ نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن آپ کا بہترین کارنامہ یہ ہے کہ نبی پاک کی سیرت کو آپ نے قلم بند کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے، اس کی جو صنف ہے وہ سیرت نگاری ہے، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہجرت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہجرت کے لفظی معنی جو ہے، لغوی معنی جو ہے وہ ہے جی کہ ایک جگہ چھوڑ کے، یعنی اپنا مال و اسباب چھوڑ کے، ایک جگہ گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس کی ڈیفینیشن الگ ہے، اس کی تعریف الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، لیکن جو ہی آپ نے اعلان کیا وہ کفار مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے، آپ کی امانت کی گواہی دیتے تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ نہ صرف آپ کے مخالف ہو گئے بلکہ ان لوگوں کے، ان صحابہ کرام کے بھی مخالف ہو گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور دین اسلام قبول کیا۔ اسی سلسلے میں ان کے مظالم بڑھتے گئے۔ جب نبوت کا 13واں سال، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو 13 سال ہو گئے تھے، لیکن چند 100 صحابہ جو ہیں جو دین اسلام لوگوں نے قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن آپ ابھی جو ہے اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ بچوں، بات یہ ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو آپ بھی اسی سلسلے میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور وہی ہوا کہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا حکم دیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جی کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب اس بات کا کفار مکہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ابو جہل جو کہ ان کا سردار تھا، ویسے ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے، اصل نام عمر بن حشام ہے، لیکن انہیں ابو جہلوں کے باپ کے نام سے پکارا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ جانتا بھی تھا، لیکن اپنی سرداری کے زوم میں اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس نے اجلاس بلا لیا، تمام قبائل قریش کے بلائے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ نے تو تجویز یہ دی جی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کچھ نے کہا جی آپ کو جلا وطن یعنی مکہ سے ہی نکال دیا جائے، کہ دوسرے وطن بھیج دیا جائے، لیکن ابو جہل نے رائے دی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا جی کہ ایک قبیلے سے، ہر قبیلے سے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھے مل کے حملہ کرے تاکہ بنو ہاشم کل ان سے بدلہ نہ لے سکے۔ ایک طرف تو یہ سازش ہو رہی تھی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آپ ایسے کرنا کہ صبح میرے پاس کفار مکہ کی امانتیں ہیں، یہ سب کو امانتیں واپس کر کے پھر آپ مدینے آنا۔ بچوں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے دشمنوں کی امانتوں کی فکر ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کر سکتی ہے کہ جو آپ کے جانی دشمن، آپ کے خون کے پیاسے، آپ کو ان کی امانت کی فکر ہے جی کہ ان کی امانتیں ان کو واپس چلی جائیں۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرارداد فیصلہ ہو چکا تھا جی کہ اگر ہم کیسے جائیں گے یہاں سے، تو
جب محاصرہ کر لیا کفار مکہ نے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا کہ ان کی طرف کنکریاں پھینکو، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے آرام سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں آپ کی ہجرت کی سفر کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ آپ وہاں سے نکلے اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے غار ثور، وہاں جا کے قیام کیا۔ بچوں بات یہ ہے جی کہ اسی دوران جو ہے 3 دن اور 3 رات آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ اسی دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، وہ آپ کو کھانا پہنچاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ سارا دن وہاں رہتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا غلام جو ہے اسے بھی پتہ تھا، وہ آپ کو بکریاں چراتے ہوئے وہاں نزدیک غار ثور گیا آتا اور آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ کفار مکہ نے ہر طرف اعلان کر دی، جب ان کو یہ سارا پتہ چلا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے تشریف لے گئے، تو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ بچوں 100 اونٹ جو ہے بہت بڑا انعام تھا۔ اسی سلسلے میں سراقہ بن جیشم جو ہے وہ آپ کو اسے پتہ چل گیا تھا کہ آپ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دن جو ہے نا آپ کے نشانوں پہ چلتا چلتا وہ آپ کے نزدیک پہنچ گیا، تو اس نے فیصلہ پہلے کیا جی کہ مجھے یہ کام، ترکش کے تیر ہوتے ہیں، فال کے تیر نکالنا، ترکش ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، اس نے 3 دفعہ یہ کیا لیکن وہ نہیں نکلا۔ لیکن جب وہ گھوڑے کو آگے چلاتا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے۔ پھر اس نے یہ سوچا جی کہ یہ کام جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس بات سے طائب ہو گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار نہیں کرے گا۔ لیکن اس سلسلے میں اس نے احتیاطاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ مجھے امان نامہ لکھ دیں۔ امان نامہ بچوں وہ ہوتا ہے جو امن کی تحریر ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوبارہ چاہیں تو آپ سے بدلہ نہ لے، کہ جو اس نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، گستاخی کی ہے، اس کا بدلہ اس سے نہ لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے پر اسے امان نامہ لکھ دیا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس طرح جب 3 دن آپ کو گزر گئے تو چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غیر معروف راستے سے، ایک تو بچوں سڑک جاتی ہے مکہ سے مدینہ، مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر ہے، لیکن یہ سفر آپ نے کچھ پیدل کچھ اونٹنی پر غیر معروف راستے یعنی پہاڑوں کے سڑک سے ہٹ کے طے کیا، اور کتابوں میں بھی یہ 7 دن میں سفر طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کی تشریف آوری خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ روزانہ مسلمان جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر اس سڑک پر آ جاتے جہاں سے مکہ سے راستہ آتا ہے، لیکن روزانہ آپ وہ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جی کہ وہ واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی کا جس کا گھر سڑک کے اوپر تھا، قلعہ تھا اس کا بنا ہوا، اس نے قرائن سے اندازہ لگایا جی کہ یہ جو ہستی آ رہی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس نے کیسے اندازہ لگایا؟ کیوں کہ زبور اور توریت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا ہے، ان کے بال کیسے ہیں، شکل و شبات کیسی ہے، کیسے چلتے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہی مسلمانوں کے نبی ہیں۔ تو جو ہی مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے آئے ہیں، تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، اور بچے گلیوں میں بازاروں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پھر رہے تھے، اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوگی۔ اس طرح آپ بخیر و عافیت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج دیا، اور ایک وقت آیا جی کہ پوری دنیا میں دین اسلام پھیل گیا۔ آپ بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔